ڈال لیے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب زرداری صاحب لاہور میں ڈیرے ڈالتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, ہلچل ہوتی ہے. جب زرداری صاحب نے ڈیرے ڈالے تھے تو پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی پی ٹی آئی. بالکل ایسے ہی ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو سیاسی پنچھی ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا ہے, تو وہ شاید پاکستان تحریک انصاف سے جو جا چکے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر سکتے ہیں, اور زرداری صاحب اسی لیے لاہور میں بیٹھے ہیں. سندھ میں کچھ لوگوں نے شمولیت کی بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی بھی ہے انہوں نے. لیکن ابھی زرداری صاحب جب آئیں گے تو اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب ایک طرف کہا جا رہا ہے نون لیگ کا گڑھ ہے, ایک طرف عمران خان نے یہاں پر ڈیرے جمائے ہوئے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا جو سپورٹرز تھا اس کو کوئی ویکیوم مل نہیں تھا رہا. ایسا لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے نا بالکل وائنڈ اپ ہوتی جا رہی ہے. لیکن اب زرداری صاحب واپس آئیں گے, جہانگیر ترین سے بھی ملاقاتیں ہوں گی, چودھری شجاعت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی, اور پھر پنجاب کی سیاست میں تو ان کا عمل دخل ہوئے گا. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے فوکل پرسن وزارت سمندر پار اوورسیز پاکستانی پیپلز پارٹی جاوید اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم. اور یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کی 1-2 روز میں دبئی سے واپسی ہوگی, لاہور میں جب آئیں گے کس ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ وہ آ رہے ہیں, کیا ان کا پلان ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو, آپ نے مجھے ادھر انوائٹ کیا. بات یہ ہے کہ ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ احسن اقبال صاحب کو جب گولی لگی تو ان کو مذمت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے مذمت نہیں کی. یہ ان کے جو لیڈر ہیں یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی پوری دنیا نے ان کی مذمت کی تھی اور تعزیت کی تھی. یہ واحد پاکستانی سیاستدان ہے جس نے آج تک بے نظیر صاحبہ کی تعزیت نہیں کی, عمران خان صاحب مذمت نہیں کی. اور اوپر سے الٹا اس بندے نے یہ کہا, کم ظرفی میں یہ کہا کہ چونکہ یہ امریکہ کی حمایت کرتی تھی اس لیے ماری گئی ہیں. تو یہ بندہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ جماعت نہیں ہے, یہ ایک گروہ تھا جو ایک صحیح ہیجمالو کرنے آیا تھا. اسی چکر میں لوگوں کو, نوجوانوں کو ورگلا لیا اور نوجوانوں کو یہ تربیت دی کہ بس بڑوں کی بےعزتی کرو اور جوتیاں مارو لوگوں کو, اور ان کو ٹریننگ یہ دی گئی جو اختلاف کرے اس کی عزتیں اچھالو. جو کوئی ان کا سیاسی ویژن نہیں تھا, نہ ان کے لیڈر کا سیاسی ویژن ہے, نہ آگے جس کے لیڈر کا ہی سیاسی ویژن نہیں ہوگا اس کا ورکر کا کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا ایک سیاسی ورثہ ہے, ذوالفقار بھٹو سے شروع ہوتا ہے اور بی بی شہید اور آصف زرداری صاحب. آصف زرداری صاحب یقین کریں میں اس چیز کا ذاتی طور پہ وٹنس ہوں, وہ اس کو 5 سال دینا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ جی اپنا یہ گورنمنٹ پوری کرے, یہ گورنمنٹ پوری کرے. میں آپ کو ذاتی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں, میں کوئی انہوں نے عوام میں بات نہیں کی تھی, یہ اظہار انہوں نے کوئی عوام میں نہیں کیا تھا, 20 بندوں میں نہیں کیا تھا, 3-4 بندوں میں ہمارے بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا تھا کہ اس کو لوگوں کو دیکھنے دو, اس کو کہ یہ کیا ہے, اس کا لوگوں کا بہار تب بھی اترے گا کہ اگر اس کو ٹائم پورا کرنے دیں. لیکن ہوا یہ کہ اس کے الٹ انہوں نے اتنی بدتمیزی کی, واہ یاد باتیں روڈ میں جا کے کی. پھر ہوا یہ کہ ان کی سسٹر کو انہوں نے پکڑ کے رات کو 12 بجے صبح آئی تھی اندر کر دیا. پھر زرداری صاحب کو انہوں نے اٹھایا اور نیب میں بھیج دیا اور ان کو دعائیں نہیں دیں, دعائیں نہیں جانے دی ان کو. اور اچانک وہ ان کی صاحبزادیاں گئیں, انہوں نے جب طبیعت دیکھی کہ یہ تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ روٹین کی دعائیں لیتے ہیں. کیونکہ وہ بڑی اپسیٹ ہوئی, انہوں نے کہا بیٹا بات سنو, آپ نے شور نہیں ڈالنا, کیونکہ یہ نہ ہو کہ یہ کہے کہ زرداری ڈر گیا ہے. اس لیے انہوں نے, چونکہ وہ بچیاں تھیں, انہوں نے باہر آ کے شور ڈال دیا کہ نہیں یہ تو ہمارے بابا کا ہی. وہ اسی وقت وہ جب وہ ڈاکٹر گئے انہوں نے کہا آپ کو امیجیٹلی ابھی ہاسپٹل ان کو بھیجنا ہے, ان کی بہت طبیعت خراب ہے, نیب سے. تو یہ صورتحال تھی. یہ دوائیاں جو نہیں دی گئیں, فیسیلیٹیز نہیں دی گئیں, یہ عمران خان صاحب کے جی ان کے دور میں نہیں, ان کے احکامات ہیں, انہی کے آرڈر ہوں گے. ظاہر ہے دوائیں تو ایک انسانی مسئلہ ہے نا جی, دوائیں تو آپ طالبیب کی جیل میں ہوں گے اسرائیل کی, تو وہ بھی میرا خیال شاید اس طرح نہیں کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک
اپنا ہے کیا کہتے ہیں اس کا ذہنی ایسا نان پولیٹیکل آدمی ہے، انتقامی بندہ ہے، اور پہلے سب لوگوں کے ساتھ ہی چلتا تھا، یہی مولانا فضل الرحمان تھا، یہی نواز شریف تھے، یہی پیپل پارٹی تھی، ان کے ساتھ مشرف کے ساتھ مل کے یہ کرتا رہے، مطلب کہ اس تحریک میں رہا ہے۔ اب ایک پہلا وزیر اعظم کا ووٹ مولانا کو دیا تھا 2002 میں، ووٹ دیا تھا، تو بات یہ ہے کہ پھر ایک دم کیا وہ چور بن گئے، وہ ڈاکو بن گئے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آج مکافات عمل ہے کہ آج ہر چیز سے وہ سامنے آ رہی ہے، ان کے ڈاکے کی، ان کے توشہ خانے کی، ان کے اپنا وہ جو فارن فنڈنگ کی۔ یقین کریں یہ وہاں یہ اوورسیز والے جو ہمارے دوست ہیں، مطلب سارے بھی نہیں ہیں، مطلب کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن نوجوانوں کی عمر 25 سال ہے نا، تو وہ انہوں نے پاکستان کا چکر بھی نہیں لگایا، اور وہ بھی یوتھیے بنے ہوئے تھے۔ اب ان کو کیا اپنا پاکستان تو آتے نہیں، وہ پاکستان آپ تو اوورسیز پاکستانی ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیا وجہ ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں عمران خان صاحب کے عشق میں کچھ زیادہ ہی مبتلا ہیں؟ اب دیکھیں ابرار صاحب باہر گئے ہیں، اور وہی عمران خان کے جو ابرار صاحب کے ساتھی تھے پی ٹی آئی کے لوگ، جب پی ٹی آئی کو انہوں نے چھوڑا ہے تو وہ ان کی جان کے در پہ ہوئے ہیں۔ اتنا ایگریشن اوورسیز پاکستانیوں میں خان صاحب کو لے کے اتنا پوزیسو کیوں ہیں وہ؟ دیکھیں سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے، یہ عمران خان صاحب کا حقیقت میں آپ کو بتاؤں، یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ان کا جو میڈیا سٹائل ہے نا وہ سیم اسرائیلی سٹائل ہے، کہ ایک اتنا پروپیگنڈا کرو کہ وہ جو جھوٹ ہے وہ بھی جھوٹ ہو رہا وہ سچ ثابت آنے۔ وہ باہر کے لوگ جو ہیں اکثر لوگ جو ہیں نا وہ سوشل میڈیا کو فالو کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ مطلب کہ اب اتنی چیزیں ان کی سامنے آ گئی ہیں غلط قسم کی، کہ کل دیکھیں اب وہ ایک کراچی کا تھا ایم پی ہے، وہ پارٹی چھوڑ گیا، اور یہ کہتے ہیں جی اس کے ٹرک جلا دیے، وہ کر دیا، تو اس لیے وہ بیچارہ چھوڑے۔ اب وہ 1 سال پہلے کی ہے۔ اسی طرح کی آج کل ایک اور ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ کہتے ہیں جی ایک عورت چیخے مار رہی ہے، اور ساتھ وہ سیال کوٹ کے جو ہیں عثمان ڈار صاحب وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے نوکر کے ساتھ، تو عورتیں چیخے مارے۔ وہ 7 مہینے پہلے کوئی کرمنل کیس میں ان کے گھر پولیس کو نے ریڈ کی تھی، کوئی فیملی تھی کوئی، تو وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی کہ چلیں اگر جس نے کرائم پکڑنا ہے جی عورتوں کو ایسے ہراساں نہیں کرنا چاہیے، وہ جو قابل مذمت ہے۔ وہی فوٹیج لگا کے اس سے جوڑ دیا، مطلب کہ یہ ان کا بالکل وہ سٹائل ہے اسرائیل والا، جیسے اسرائیل فلسطینی کو مار کے مظلوم دکھانے کی بجائے فلسطینیوں کو ظالم دکھاتا ہے، اور لوگ دنیا کہتے ہیں اچھا کیا ہے یہ فلسطینی کو مارا، یہ اسی قابل۔ اچھا جاوید صاحب، یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت عمران خان نے ابھی تک نہیں کی ہے، بس باقی تمام لوگ آتے ہیں ایک ہی اسکرپٹ پڑھتے ہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم پی ٹی آئی چھوڑ کے جاتے ہیں، بس پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ورکرز میں اتنا ہی دم تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جتنا ظلم اس پارٹی پہ ہوا ہے یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو پہلے ہسٹری پڑھنی چاہیے پاکستان کی، ریویو کرنا چاہیے کہ کیا اس ملک میں پیپلز پارٹی سے زیادہ ظلم، میں چیلنجن کہتا ہوں کسی سے ثانی ہو، میں بذات خود 13 مہینے یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے اوپر ہم جیل میں ظلم ہوا ہے اس لیے ہم نے تنگ آ کے پارٹی چھوڑ دی، مجھے 13 مہینے انہوں نے شاہی قلعے میں رکھا تھا۔ اچھا 13 مہینے جہاں آسمان بھی نظر نہیں آتا، مجھے کہتے تھے بے نظیر صاحبہ کے خلاف گواہی دو، میں نے کہا گواہی نہیں دوں گا، جو مرضی کرنا کر لو، مار دو مجھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ 2 دن وہ میں دیکھ رہا تھا وہ ملکہ بخاری صاحب آئی ہیں، کہتی جی مئی کا مہینہ میں وہاں نہیں گزار سکتی جیل میں، جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کئی سال سکھر کی 50 ڈگری جیل میں رہی تھی، سکھر کی سب سے بڑی پاکستان میں سب سے گرمی سکھر اور جیک آباد میں پڑتی ہے، سب سے سبی میں 3 علاقوں میں پڑتی ہے، تو وہاں وہ رہی تھی، اور وہاں پر مجھے یاد ہے کہ یہ جو ایک فاضل راہو ہوتے تھے پرانے قومی لیڈر ہوتے تھے، جی بالکل، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو برف کے وہ بھیج دیتے ہیں بلاک وغیرہ کوئی ہاں جی، تو محترمہ نے ان کو جواب بھیجا بہت مہربانی، اس سے مجھے ضیاء الحق کو یہ لگے گا کہ میں کمزور پڑ گئی ہوں، میں
نہیں چاہتی کہ اپنا یہ ہو. میں اس کے سامنے بتانا چاہتی ہوں کہ میں بہادر ہوں. نو ڈاؤٹ شی واز آئرن لیڈی. ان کو بھی کہتے تھے کہ تم معافی مانگو اور باہر چلے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں. اس کے بعد دیکھیں جب وہ آئی ہیں, پہلا خودکش حملہ جب ان پر ہوا, کتنے لوگ شہید ہوئے, جاں بحق ہوئے. اگلے میں اس کے باوجود ان کو منع کیا گیا, سیکنڈ پھر کیا جس میں ان کی اسیسینیشن ہوئی. پھر یہ بھی میں ادھر ہی تھا اس وقت, روزانہ طور پہ میں بھی بچ گیا کراچی. اچھا اس وقت وہاں پہ میں ادھر تھا کار ساز. وہاں 200 بندہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا. تو وہ وہاں یہ مصروف نے کیا بیان دیا تھا کہ بے نظیر نے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے یہ دھماکہ خود کروایا. اچھا یہ اس وقت یہ عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا تھا. یہ بیان دیا تھا اس نے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ, کل میں پڑھ رہا تھا اس کا بیان اسد عمر کا, تو میرا مطلب کہ میں نے سنا ہوا ہے لمبے ہاتھ بندوں کے گھٹنے میں ہوتی ہے, عقل میں ہوتی. تو بات یہ ہے, کل وہ فرما رہے تھے جی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو ریسٹ کیا تھا تو سارے لوگ اس کو چھوڑ گئے تھے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی لا علمی نہیں ہو سکتی. یہ نالائکی ہے میں سمجھتا ہوں. اس وقت سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جیلوں میں تھے اپنا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انکلوڈنگ میں. تو مطلب کہ بڑے سارے اس وقت مراج خالد, شیخ رفیق صاحب, شیخ رشید صاحب, اپنا مصطفیٰ خان باہر نکل گئے تھے اس وقت چونکہ ان کے اوپر کیسز تھے, وہ نکل گئے. یعنی کہ ٹاپ کلاس قسم کی جو قیادت سے لے کر نیچے ورکر تک وہ سارے اپنا جیلوں میں تھے اور کچھ باہر کر رہے تھے. جب کل اسد عمر صاحب کہتے ہیں سب بھاگ گئے تھے. تو مطلب ان کی کوئی ہے ہی نہیں, ان کا ویژن ہی کوئی نہیں ہے, ان کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے, ان کو ہسٹری کا پتہ ہی نہیں کوئی. یہ سیاسی لوگ ہیں ہی نہیں. اور میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ آج کل بڑا کوششیں کر رہے ہیں مذاکرات نہیں جی, آج کل مذاکرات تو لگ زرداری صاحب کے ساتھ ملنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں. اچھا زرداری صاحب سے رابطے جی ہاں بالکل. یہ وہ کہتے ہیں نا, آپ نے کہا نا بدلتا رنگ آسماں کیسے کیسے, تو آج کل زرداری صاحب کے بہت میسیج بھیج رہے ہیں ایک کسی کامن فرینڈ کے ذریعے. عمران خان. ہاں جی, کہ اپنا مجھے ملے اپنا, انہوں نے کہا نہیں اب وقت گزر چکا ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک وہ وقت تھا جب یہ دعائیں نہیں دے رہا تھا, آج یہ وقت ہے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہے. تو یہ صورتحال ہے. ایسے بندے کے ساتھ تو بندہ بیٹھنا بھی میں سمجھتا ہوں وقت ضائع کرنے والی بات ہے, کہ جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور انتقامی بندہ ہے. زرداری صاحب نے تو آج تک کسی سے انتقام نہیں لیا. پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, جنہوں نے ان کی زبان کاٹی تھی, جیل میں تشدد کیا تھا, ان کو اپنا انہوں نے معاف کر دیا. تو آج وہی لوگ ان کے آج وہ دیکھے عمل بدلے گا. بڑی خبر آ سکتی ہے یہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن. میری اطلاع کے مطابق پہلے تو آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو چھوڑ گئے تھے, وہ واپس آئیں گے. فردوس عاشق آباد مبارک ہو آپ. میرا خیال ہے کہ میں تو بلکہ پارٹی کے میری خورشید شاہ صاحب کے ساتھ پرسوں اسلام آباد میں تھوڑے دن پہلے ملاقات ہوئی, اور بھی نیئر بہاری صاحب ہے ہمارے پارٹی کے جنرل سیکرٹری. ان کو میں نے کہا ایک یہ اپنا کیا کہتے ہیں ان کو, وہ جو بھاگے تھے وہ جو فواد چودھری, ہاں جی, وہ جو کچہری کورٹ میں بھاگے تھے, وہ فواد چودھری, اور یہ ان کو تو نہیں دینا چاہیے. شاہ محمود قریشی, معافی دے دیں ان کو, کیا کیوں نہیں دینا. انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہماری قیادت کے بارے میں, بلاول کے بارے میں. ہاں جی, بلاول کے بارے میں, زرداری صاحب کے بارے میں, اور دوسرے. اور پھر یہ جب فیال تالپور صاحب اریسٹ ہوئی تھی تو اس نے دو سوال کا مجھے آج بھی بیان یاد ہے, اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا عورت ہو یا مرد ہو, جرم سب کا ایک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی وجہ سے تو آپ پی ٹی آئی کے ورکر